چلو جی نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں بآواز قاری حنیف صاحب رحمہ اللہ کی زبانی۔ تو آئیے سنتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے۔ خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے،
خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے، کائے کی مجبوری آ گئی؟ کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی، خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے، تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کیل بھی، میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا، شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئیں اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے، اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لخت جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے،
تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی او کمینے، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔